السلام علیکم 9 کلاس۔ آج ہم برسات کی بہاریں کی مشق کریں گے۔ آپ کی مشق کا سوال نمبر 5 ہے، مذکر اور مؤنث الفاظ کی نشاندہی کریں۔ بیٹا مذکر اور مؤنث صرف جنس میں ہی نہیں ہوتے بلکہ یہ الفاظوں میں بھی ہوتے ہیں، یعنی ایسے الفاظ ہمیں بتانے ہیں کہ وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ اس کا آسان سا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک چھوٹا سا جملہ بنائیں، اس میں سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ لفظ مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ اس کی نشاندہی ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ جو چھوٹی یہ کے لفظ ہوتے ہیں وہ مؤنث کے زمرے میں آتے ہیں، جیسے لفظ ہے گی، ہوئی، تھی، تو یہ جو لفظ اس کے ساتھ جو آئیں گے یہ آپ کے مؤنث ہوں گے۔ اسی طرح جو الف اور بڑی یہ کے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ مذکر کے زمرے میں آتے ہیں، جیسے گا، میرا، میرے وغیرہ، تو ایسے الفاظ جو ہیں وہ مذکر آئے گا۔ اب یہاں پہ میں آپ کو کچھ الفاظ جو ہیں وہ یہ بتا دیتی ہوں کون سے مؤنث ہیں اور کون سے مذکر ہیں، جیسے کہ بادل۔ بادل کا مطلب ہوتا ہے بادل آئے، تو یعنی کہ اگر ہم اس کو جملہ بنا کے یہ چیک کریں گے کہ کس طریقے سے یہ مذکر ہے یہ مؤنث، تو ہم بادل آئی نہیں کہیں گے، بادل آئے۔ سبزہ، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ تھا، ٹھیک ہے۔ گلزار، یہ بھی مذکر ہے، یعنی کہ گلزار میں پھول کھل رہے تھے۔ تو رنگ، یہ کون سا رنگ ہے، کون سی نہیں رہیں گے ہم یہ کہیں گے یہ کون سا رنگ ہے، ٹھیک ہے۔ تیتر، تو آپ نے نظم میں پڑھا، تیتر پکارتے ہیں سبحان تیری، پکارتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی جو لفظ ہے یہ مذکر ہے۔ اس کے بعد مؤنث میں کچھ لفظ ہیں، جیسے ہوا، ہوا چل رہی ہے، ہوا چل رہی ہے، رہی تو پھر یہ مؤنث آئے گا۔ بہار آئی، تو یہ بھی مؤنث ہے۔ برسات، برسات ہوئی، بارش ہوئی یا برسات ہوئی، تو یہ بھی مؤنث ہے۔ قدرت کے نظارے، قدرت، تو قدرت بھی مؤنث کے ہی زمرے میں۔ گھٹا، گھٹا چھائی، تو یہ بھی مؤنث ہے۔ تو یہ کچھ الفاظ ہیں، ان کا آسان حل یہ ہوتا ہے کہ بیٹا آپ اس کو جملہ بنائیں چھوٹا سا اور اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ جو لفظ ہے مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ سوال نمبر 6 ہے آپ کا، کالم الف میں دیے گئے الفاظ کالم بے کے ساتھ ملائیں۔ آپ کو 2 کالم دیے جاتے ہیں، جب آپ سے یہ کہا جاتا ہے الف کو بے کے ساتھ ملائیں تو پھر آپ نے ایک اور کالم بنانا ہوتا ہے جس میں آپ نے الف کا جواب جیم میں لکھنا ہوتا ہے۔ ہم یہ جواب اپنی سبق میں سے ڈھونڈ کے لکھتے ہیں، جو الفاظ آپ کے سبق میں سے ہوں گے، آپ کی نظم یا غزل میں سے ہوں گے، وہی الفاظ آپ لکھ سکیں گے۔ آپ کوئی اور لفظ یا اس کا میننگ یا مترادف یا متضاد کچھ بھی نہیں لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ پہلا جو ہے آپ کا سبزہ، تو سبزہ جو آپ کا کالم بے ہے اس میں دیکھیے گا لہلہاہٹ ہے، تو آپ کا اس میں اس کا آنسر سبزہ لہرا رہا ہوتا ہے نا، تو اس کا سبزہ کا آئے گا لہلہاہٹ۔ بوندیں، جمجماہٹ۔ بادل مست، بادل مست ہوا میں چھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، پڑھا ہے نا آپ نے۔ اس کے بعد ہے پانی۔ پانی کیا کر رہا تھا؟ جب برسات ہوتی ہے تو پانی ہر طرف جل تھل مچا رہا ہوتا ہے، یعنی پانی ہر طرف پھیل جاتا ہے۔ ہرے، ہرے کے لیے بڑا ہی آپ کا یہ بار بار جو لفظ آیا ہے اور یہ ردیف بھی ہے، آپ نے دیکھا نا یہ ردیف بھی تھا، تو ہرے بچھونے۔ تیتر، تیتر کیا پکارتے ہیں؟ سبحان تیری قدرت، ویری گڈ، آپ نے پڑھا نا اپنی نظم میں سبحان تیری قدرت۔ ماہ، ماہی، یعنی تابہ با ماہی کا لفظ استعمال ہوا ہے آپ کی نظم میں، تو یہ آپ ماہی لکھیں گے۔ ابر، تو ابر بادل کو بھی کہتے ہیں، تو کالے بادل جو ہیں وہ بارش برساتے ہیں، تو یہاں پہ سیاہی کا لفظ ہے، تو سیاہی کا مطلب ہے کالے بادل، تو اب جو ہے وہ کالے بادل کو کہا جاتا ہے، تو اس کا مطلب اس کا آنسر آئے گا ابر، یعنی سیاہی۔ سوال نمبر 7 ہے آپ کا بیٹا، یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے، تو مختصر سوال آپ کے یہ جو شارٹ کوسچنز آپ کو آتے ہیں اس میں سے بھی یہ آ سکتا ہے، لیکن آپ کو اس کے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ یہ میں آپ کو آپ کی نظم جو ہیں ان کی جب تشریح کرواتی رہی ہوں تب بھی میں بتاتی ہوں، بہت چھوٹا سا مختصر امپورٹنٹ سوال ہے۔ سوال ہے آپ کا، جس نظم کے ہر بند میں ایک ہی مصرع بار بار دہرایا جائے۔
یہ تو برسات کی بہاریں ہیں نا بیٹا، اس کے علاوہ بھی بیٹا کچھ نظم ایسی ہوتی ہیں جس میں ایک ہی جملہ پوری نظم میں بار بار کہا جاتا ہے۔ اگر ہم 10th کلاس کے سلیبس میں دیکھیں تو وہاں پہ جیوے جیوے پاکستان ایک نظم ہے، تو وہ جیوے جیوے پاکستان ہے وہ بار بار کہا گیا ہے۔ اسی طرح آپ کی بھی ایک جو برسات کی بہاریں ہیں اس میں بھی ایک جملہ بار بار بولا گیا ہے، اس کو آپ ٹیپ کا مصرع کہتے ہیں۔ ایسا مصرع، ایسا جو جملہ جو آپ کی نظم یا غزل میں بار بار بولا جاتا ہے اس کو ٹیپ کا مصرع کہتے ہیں۔ یہ سب بچے اچھے سے یاد کر لیں۔ تو ہماری اس برسات کی بہاریں میں ٹیپ کا مصرع کیا تھا؟ تو میں آپ کو بتا دوں بیٹا، ٹیپ کا مصرع برسات کی بہاریں میں تھا، کیا کیا مچی ہے یارو برسات کی بہاریں۔ ہر بند جو ہے وہ 4 بند کے بعد جو 5واں مصرع آپ کی نظم میں تھا وہ یہ تھا بیٹا، کیا کیا مچی ہے یارو برسات کی بہاریں۔ تو یہ ہمارا ٹیپ کا مصرع ہے۔ ٹیپ کی مصرع کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ ایسی نظم یا قصیدہ بلکہ نظم ہوگی اس میں ایک ہی مصرع بار بار بولا جائے، اس کو ٹیپ کا مصرع کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ کی ایکسرسائز تھی برسات کی بہاریں کی۔ امید ہے آپ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔